ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالى في القرآن المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون۔ صدق الله مولانا العلي العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ بزرگان محترم، نوجوانان مکرم، عزیز دوستو، اللہ رب ذوالجلال نے مجھے اور آپ کو اپنے ماننے والے ایمان والے بندوں میں پیدا فرمایا۔ ایمان والا ایک دوسرے کا ہمدرد ہوتا ہے، خیر خواہ ہوتا ہے۔ ہمارے مذہب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہدایات، ارشادات اور تعلیمات کے ذریعے
ایمان والے کی پہچان بتائی کہ ایمان والا ایک دوسرے کا کیسے خیر خواہ اور ہمدرد ہوتا ہے، فکر مند ہوتا ہے، درد مند ہوتا ہے۔ مومن ہمیشہ ہر وقت دوسرے کی خیر خواہی کرتا ہے۔ ہمارا مذہب الدین النصیحہ، رسول اکرم نے ارشاد فرمایا کہ دین خیر خواہی کا نام ہے۔ خیر خواہی نہیں تو پھر دینداری نہیں۔ تو ایمان والا ایک دوسرے کی فکر کرتا ہے۔ ہمارے ہاں مہمان آئے، اس مہمان کی عزت کرنا، اس کا اکرام اور اعزاز کرنا، اس کی تکریم کرنا، حضور نے فرمایا یہ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والے کا کام ہے۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ۔ آپ نے ارشاد فرمایا ایمان والے کی شان یہ ہے کہ وہ اپنے پڑوسی کا اعزاز کرتا ہے، اس کو تکلیف نہیں دیتا، اس کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرتا ہے۔ تو ایمان اور اسلام ہم کو ایک دوسرے کی تکریم، ایک دوسرے کی عزت، ایک دوسرے کا ادب، خیر خواہی سکھاتے ہیں۔ جن کے اندر خیر خواہی کا یہ مادہ نہیں ہے، ہمیشہ دوسروں کو تکلیف دینا، شر پہنچانا، اگر کسی کے اندر یہ فطرت اور جبلت بن چکی ہو تو پھر انجام سے اسے ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے۔ کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ مسلمان کی شان یہ ہے کہ کم از کم مسلمان اس کے تکلیف سے، اس کی ریشہ دوانیوں سے، اس کے ہاتھ سے، اس کی زبان سے امن محسوس کرے، محفوظ رہے، سلامتی حاصل کرے۔ اگر ہمارے اندر یہ چیز نہیں کہ ہماری زبان سے مسلمانوں کو امن محسوس نہ ہو، مسلمانوں کو پریشانی سے سلامتی محسوس نہ ہو، تو پھر نام کے تو مسلمان رہ سکتے ہیں، رسول اللہ کی اس حدیث کے روح سے مسلمان باقی رہنا تو مشکل ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المؤمن من امنہ الناس بوائقہ۔ ایمان والے کی شان یہ ہے کہ دنیا میں بسنے والے تمام انسان، چاہے وہ مسلمان ہو، عیسائی ہو، یہود ہو، ہنود ہو، مجوسی ہو، بدھ ہو، جین ہو، کوئی بھی مذہب کو ماننے والا کیوں نہ ہو، ایمان والے کی شان یہ ہے المؤمن من امنہ الناس بوائقہ، کہ اس کی ریشہ دوانیوں سے، ایذا رسانیوں سے تمام دنیا کے انسان اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہوں، امن محسوس کرتے ہوں، تو پھر یہ ایمان والے کی شان کہلائے گی۔ تو اسی طرح جیسے میں نے عرض کیا، دین نصیحت کا نام ہے۔ نصیحت عربی میں خیر خواہی کو کہتے ہیں، ہماری زبان میں نصیحت واعظ کو، تقریر کو، یہ بھی خیر خواہی ہے۔ آدمی سے بھلائی کی امید پر لوگوں کو نصیحت کی جاتی ہے، سمجھایا جاتا ہے، یہ بھی ایک خیر خواہی ہے۔ تو حضور نے فرمایا الدین النصیحہ، دین سارے کا سارا خیر خواہی ہے، بھلائی چاہنا ہے۔ اولاد ہے تو والدین کی، والدین اولاد کی، بھائی آپس میں بھائیوں کی، بہنوں کی، پڑوس آپس میں ایک دوسرے کی، محلے والے ایک دوسروں کی، اور تمام مسلمان ایک دوسروں کی خیر خواہی، اپنے بڑوں کی خیر خواہی، چھوٹوں کی خیر خواہی۔ الدین
النصیحہ، اسی خیر خواہی پر اس دین کی بنیادیں ہیں۔ تو یہ دین خیر خواہی کا نام ہے۔ جب ایک دوسرے کی خیر خواہی ہوتی ہے، ایک دوسرے کی بھلائی چاہی جاتی ہے، تو آپس میں محبتیں بڑھتی ہیں، الفتیں جنم لیتی ہیں، ایک دوسرے سے تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ پھر جو اللہ نے حکم دیا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے مومنو اللہ سے ڈرو، جیسے حق تقاتی اس سے ڈرنے کا حق ہے، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تمہاری موت اس حال میں آئے کہ تم مسلمان بن کر دنیا سے جاؤ۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اللہ نے اتحاد کی دعوت دی، ایک ہونے کی دعوت دی۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ آگے فرمایا وَلَا تَفَرَّقُوا، اے ایمان والو آپس میں گروہوں میں تقسیم نہ ہو، آپس میں ٹولیوں میں نہ بڑھ جاؤ، آپس میں مختلف فرقوں میں نہ بڑھ جاؤ، فرقہ واریت نہ کرو، فرقہ بندی نہ کرو، ایک بن کر زندگی گزارو۔ وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کی اس عظیم نعمت کو یاد کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یاد دلایا کہ تم اے مومنو اذ کنتم اعداء، آپس میں تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، تمہاری دشمنی عروج پر تھی۔ عرب کی اس سرزمین پر ایک خاندان دوسرے خاندان کا دشمن تھا، ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کا دشمن تھا، ایک جماعت دوسری جماعت کی دشمن تھی، ہر کوئی اپنی سرداری کو منوانا چاہتا تھا، اور کوئی اپنا لوہا منوانا چاہتا تھا۔ اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے آپس میں جوڑ پیدا کیا، تمہارے دلوں کو نرم کیا، تمہیں ایک دوسرے کا ہمدرد بنایا، تمہیں ایک دوسرے کا بھائی بھائی بنایا۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ ایک جگہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، کہ ہم نے ان ایمان والوں کے دلوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیا، ان کے درمیان الفت کو پیدا کر دیا۔ اور آگے فرمایا لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، میرے محبوب آپ اگر زمین میں جو کچھ ہے سب خرچ کر دیں تو بھی ان کے دلوں کو نہیں جوڑ سکتے تھے۔ دلوں کو اللہ جوڑتے ہیں۔ انسان کو جو اخلاق اللہ کے نبی نے دیے، جو ہدایتیں اور تعلیمات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، جب بندہ ان تعلیمات پر عمل کرتا ہے، ایک دوسرے کی خیر خواہی چاہتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی کا کام کرتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ اکرام والا معاملہ کرتا ہے، ایک دوسرے کا حق ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے، ایک دوسرے کی تکریم، عزت، عظمت، ادب کا، احترام کا خیال کرتا ہے، تو پھر اللہ پاک دلوں کو جوڑ دیتے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے کہ اتحاد و اتفاق، جب تک اتحاد و اتفاق اس امت میں قائم رہے گا تب تک دنیا کی کوئی طاقت اس قوم کو، اس ملت کو تباہ و برباد نہیں کر سکتی۔ تاریخ گواہ ہے جب بھی مسلمانوں کو زوال آیا، مسلمانوں کی حکومتوں کے تخت و تاج اجڑ گئے، ان کی حکومتوں کو زوال آیا، ان کی حکومتیں زیر و زبر ہو گئی، تو اس وقت مسلمانوں میں آپسی خلفشار تھا، آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، آپس میں ایک دوسرے سے ٹکرانے والے تھے، آپس میں گروہ بندیوں میں تقسیم ہو چکے تھے۔ ان کا یہ اختلاف، ان کی یہ باہمی مشاجرت و مخالفت، ان کا آپسی تنازع، قرآن نے کہا آپسی تنازعات کا اگر شکار ہوگے فتفشلوا، پھر کیا ہوگا؟ تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تم بکھر جاؤ گے، وتذهب ريحكم، تم کمزور پڑ جاؤ گی اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، کوئی تمہاری طاقت کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہوگا۔ پھر کیا ہوگا؟ دنیا کی معمولی طاقت رکھنے والے تمہیں ڈرائیں گے، تمہیں
دبائیں گے، تمہیں ختم کریں گے، تمہارے دین پر حملہ کریں گے، تمہاری جانوں پر، تمہارے مالوں پر حملہ کریں گے، اور تم ان کی اس چھوٹی سی مٹھی بھر جماعت کا مقابلہ کرنے کی طاقت بھی نہیں پاؤ گے۔ آج ہمارا حال، مسلمانوں کا حال پوری دنیا میں اور اس ملک میں بھی یہی ہے کہ آج مسلمان آپسی مخالفتیں، آپسی تنازعات، ایک دوسرے کی ذاتیات کی وجہ سے، ذاتی مفادات کی وجہ سے ایک دوسرے کو دیکھنا پسند نہیں کرتے، ایک دوسرے کے قریب آنا نہیں چاہتے، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے جینا نہیں چاہتے۔ یہ دین تو نصیحت کا نام ہے، یہ دین تو خیر خواہی کا نام ہے، یہ دین تو بھلائی کا نام ہے، یہ دین بڑوں کا ادب سکھاتا ہے، یہ دین چھوٹوں سے شفقت کرنا سکھاتا ہے، یہ دین اپنے علماء کی تکریم سکھاتا ہے، یہ دین آپسی جوڑ کو چاہتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوبصورت مثال دے کر بیان فرمایا کہ مثل المؤمنین، ایمان والوں کی مثال، فی توادہم، ان کی آپسی محبتوں میں، وتراحمہم، اور ان کی آپسی رحم دلی اور مہربانیوں میں، وتعاطفہم، اور ایک دوسرے کے ساتھ الفت و محبت، مودت سے پیش آنے میں۔ حضور نے مثال دی مثل الجسد، ایک جان کی، ایک جسم کی مثال ہے۔ ایک جسم جو ہمارے سارے اعضاء کا مرکب ہوتا ہے، آنکھ کو تکلیف ہو تو پورے جسم کو تکلیف محسوس ہوتی ہے، سر میں درد ہو جسم سارا پریشانی کا شکار ہوتا ہے، پیر میں کانٹا چبھ جائے نیند نہیں آتی، سارا جسم بیدار رہتا ہے۔ حضور نے فرمایا اذا اشتکا منہ عضو، اگر جسم کا کوئی ایک عضو بھی جسم کا ایک حصہ بھی اگر بیمار پڑ جائے، اسے کوئی شکایت لاحق ہو جائے، تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى، تو اس کی وجہ سے پورا جسم بے خوابی کا شکار ہوتا ہے، پورا جسم بیدار رہتا ہے، بخار آ جاتا ہے۔ کیا بہترین مثال دی۔ جسم صرف ہاتھ کا نام نہیں، ہاتھ کہے کہ صرف میں جیوں تو کافی ہے تو پھر وجود کس کام کا، اگر یہ کہیں کہ آنکھ اچھی رہے تو بس ہے تو پھر دوسرے اعضاء کا کیا کیا جائے، اگر صرف پیر اچھے رہیں تو اگر پیر کہیں کہ کافی ہے تو پھر دوسرے اعضاء کی شکایت اور تکلیف کی وجہ سے کیسے انسان کا وجود رہ سکتا ہے۔ جیسے انسان کے لیے سر کی ضرورت ہے، جسم سر کے ساتھ بنتا ہے، پیروں کی بھی ضرورت ہے، ہاتھوں کی بھی ضرورت ہے، پشت کی بھی ضرورت ہے، سینے کی بھی ضرورت ہے، جسم کے ظاہری اعضاء کے ساتھ جسم کے اندرونی اعضاء کی بھی ضرورت ہے۔ اگر یہ اعضاء فٹ ہیں تو پھر اسے جسم کہلانے کے قابل ہے، اگر یہ اعضاء فٹ نہیں تو پھر جسم رہے گا لیکن وہ تکلیف محسوس کرتا رہے گا۔ آج مسلمان ایک دوسرے کا عضو بننے کی فکر کریں، کسی کے بازو بنے، کسی کا کندھا بنے، ایک دوسرے کو ساتھ دینے کی اگر فکر کریں تو یہ جو مومنین کا پورا جسم ہے، ایمان والوں کا جو ایک جسم ہے، مسلمانوں کی ایک جو پوری جماعت ہے، اس کا وقار رہے گا، اس کی عزت رہے گی، اس کی عظمت رہے گی، اس کا روب جمع رہے گا، اس کا دبدبہ قائم رہے گا۔ اور اگر ایک ایک عضو کو دوسرے عضو نے کمزور کرنے کی کوشش کی، ایک عضو نے دوسرے عضو کو کسی طرح سے نیچا کرنے کی کوشش کی تو پھر کیا ہوگا، پوری جماعت کی عزت ختم ہو جائے گی، سب کی ہوا نکھڑ جائے گی اور کسی کا کوئی وقار باقی نہیں رہ جائے گا۔ اسی لیے قرآن مجید میں اللہ پاک نے فرمایا اگر کسی میں کوئی چیز انبن کی ہو چکی ہے،
اللہ نے فرمایا انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم، بے شک ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم، اگر دو بھائیوں میں کچھ فساد آ جائے، دو بھائی اگر ایمان والے دو بھائیوں میں اگر کوئی بگاڑا جائے، اگر تمہارے بس میں ہو فاصلحوا بین اخویکم، ان بھائیوں کے درمیان اصلاح کی کوشش کرو، ایک دوسرے کی خیر خواہی کرو، ایک دوسرے کی عظمت کرو، ایک دوسرے کے ساتھ ادب سے نرمی سے پیش آؤ، تمہاری طاقت بھی باقی رہے گی، تمہارے بھائی کی طاقت بھی باقی رہے گی، تمہاری عزت بھی باقی رہے گی، تمہارے دوست کی عزت بھی باقی رہے گی، تمہاری تنظیم کی طاقت بھی باقی رہے گی، دوسری جماعتیں جمعیتیں اور تنظیموں کی طاقت بھی باقی رہے گی۔ میرے بھائیوں، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ اس ملک میں یہی چاہتا ہے کہ مسلمانوں کی طاقت باقی رہے، مسلمانوں کی تنظیموں کی عظمت بحال رہے، ان کی قوت اکٹھی رہے، ان کے سامنے دشمن نہ ٹک پائے، ان کے سامنے دشمن کی اور باطل کی ساری سازشیں ناکارہ کر دی جائیں۔ وہ ناکارہ کرنے کے لیے، ناکام کرنے کے لیے ہمارے اتحاد کی ضرورت ہے۔ اگر آستینوں میں پلنے والے سانپ یوں ہی ہمیں ڈستے رہیں گے اور ہمارے شیرازے کو بکھیرنے کی کوشش کرتے رہیں گے، ہمارا نفس، ہماری امن انا اور ہماری خود غرضی اور مفاد پرستی نے ہمیں ایک ہونے سے دور رکھا، تو پھر یہ جو ہمارے بزرگوں کا خواب ہے کہ اس ملک میں مسلمان عزت کے ساتھ جیے، وہ کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکے گا۔ تو اس لیے آج اگر تھوڑا ہمیں جھکنا پڑے، اللہ کے لیے جھک جاؤ۔ رسول اللہ نے فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے جھکتا ہے اللہ اس کو بلند کر دیتا ہے، اسے اونچا مقام دے دیتا ہے۔ اللہ کے لیے جھکنے میں، اس کے لیے تواضع اختیار کرنے میں ہمیں کوئی پشیمانی نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ اللہ کے لیے سر نگو ہونے والے کا سر فخر سے بلند ہوتا ہے، وہ کبھی جھکا ہوا نہیں ہوتا۔ اللہ اسے اور اونچی شان و شوکت عطا کرتا ہے، اسے عظمت عطا کرتا ہے، اور جسے اللہ بلند کرے پھر اسے کون جھکا سکتا ہے، کون اسے نیچا کر سکتا ہے، کون اس کی طاقت کو توڑ سکتا ہے۔ آج یہی مسلم پرسنل لا بورڈ کے ذریعے ہماری تنظیموں کو، ہمارے اداروں کو، ہماری جماعتوں کو، ہماری جمعیتوں کو اور ہمارے بزرگوں نے یہ کام بھی کیا۔ انہوں نے جماعت اسلامی کو بھی ساتھ لیا، جمعیت العلماء کو بھی ساتھ لیا، انہوں نے تمام مسلک کے علماء کو بھی اکٹھا کیا، سب کو اکٹھا کر کے انہوں نے سیاسی قائدین، بزرگ اور عقل و دانش رکھنے والے صاحب خرد لوگوں کو اکٹھا کیا، اور ان کی نگرانی میں یہ آج بھی ملک میں جب کبھی حالات بگڑتے رہے، انہوں نے ایک آواز ہو کر آواز بلند کی۔ وقت کی حکومتوں کو ان کے سامنے گھٹنے ٹیکنا پڑا، عدالتوں کو ان کی بات سننے پر مجبور ہونا پڑا۔ آج بھی آپ چھوٹی سی مثال اس ملک میں دیکھ رہے ہیں کہ مسلم پرسنل لا بورڈ کے بزرگوں نے ہمارے قائدین کو جمع کیا، تنظیموں کو جمع کیا، اداروں کو جمع کیا، پھر کیا ہوا؟ ان سب کی ایک آواز جب بن گئی، ایک طاقت بن گئی، ملک کے کونے کونے سے، شمال و جنوب سے، مشرق و مغرب سے جب مسلمانوں نے ایک آواز بلند کیا، سب نے اتحاد کا ثبوت دیا، تو پھر عدالت کو بھی سوچنا پڑ رہا ہے کہ یہ تو حق کی بات کرنے والے ہیں، امن کا مطالبہ کرنے والے ہیں، انصاف کی رائے اور انصاف کی رائے قائم کرنے والے ہیں۔ تو مسلمانوں، لڑائیاں اتحاد کے ذریعے سے جیتی جاتی ہیں، آپسی محبتوں کے ذریعے سے ہم ایک دوسرے کا ساتھ دے کر ہم آگے بڑھ سکتے ہیں، ایک دوسرے کو کاٹ کر کبھی ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ ہماری تاریخ گواہ ہے، مسلمانوں کی پوری ہسٹری بھری پڑی ہے، جب جب مسلمان اکٹھا ہوئے دنیا پہ انہوں نے راج کیا، دنیا کی سلطنتیں، حکومتیں ان کے قدموں میں گری، اور جب مسلمان ٹکڑے ہوئے، ٹولیاں بنی،
सल्तनतें इनकी बढ़ गई, तो फिर दुनिया की छोटे छोटे मुल्कों ने इनको कब्जा किया, इनको खत्म किया और गाजर मूली से ज्यादा सस्ता इनकी गर्दनों को बनाकर काट दिया और गंदे नाली के पानी से ज्यादा सस्ता बनाकर इनके खून को उन्होंने बहा दिया। आज आप ही बताएं, अल्लाह के घर में बैठे हैं, जुम्मे का दिन है, बावजू बैठे हैं कि आज मुसलमान के खून की कोई वैल्यू और इज्जत बाकी रह गई? कोई कीमत बाकी ना रही। रोजाना सैकड़ों बच्चे शहीद हो रहे, क्या वो इंसान नहीं है? औरतें शहीद हो रही, क्या वो इंसान नहीं है? ये हमारे तफरीकाबाजी, आपसी इख्तिलाफात, आपसी तनाजुआत, अपने जाती मफादात, अपनी आना, अपनी खुद गर्जी का नतीजा है कि आज मिल्लत के उन बच्चों को शहीद होना पड़ रहा है। उन्होंने क्या जुर्म किया था? क्या मुसलमान बनकर आंख खोलना उनका जुर्म था? हमारी नाअहली ने उनको शहीद होने पर मजबूर किया है। और हमारे हालात भी इससे मुख्तलिफ नहीं। हर एक को अपनी आना, अपना मफाद, अपना गर्ज, अपना ओहदा, अपनी कुर्सी। कोई आपसे नहीं कह रहा है कि ये अपने ओहदे और मकाम को छोड़ने की, लेकिन उस पर बाकी रहते हुए दूसरों की इज्जत करना, दूसरों की राय की इज्जत देना, दूसरों की फिक्र का भी ख्याल करना। जमातें एक दूसरे का ख्याल करें, तंजीमें इदारे एक दूसरे का ख्याल करें, इनफरादी तौर पर भी एक दूसरे का ख्याल करें। मैं समझता हूं अगर काम तंजीम अल्लाह के लिए करती है, इदारा अल्लाह के लिए काम करता है, तो उससे अपने ईमान के मुसलमानों के दूसरे इदारों से जुड़ने में कोई दुश्वारी नहीं। अगर ईमान वाला अल्लाह के लिए कोई काम कर रहा है, दूसरे ईमान वाले के साथ जुड़कर उसे काम करने में कोई दुश्वारी नहीं। अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए आल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जिम्मेदारों को कि उन्होंने तमाम तर हमारे मसलकी इख्तिलाफ के बावजूद, तंजीमों के इख्तिलाफ के बावजूद, तमाम तंजीमों इदारों मसलकों को जोड़कर एक प्लेटफॉर्म पेश किया है। मुसलमानों, आज इकट्ठा होकर हमें अपनी ताकत का मुजाहरा करने का वक्त है, हमें अपने इत्तेहाद का सबूत देने का वक्त है। तो मैं अर्ज कर रहा था, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ईमान वालों की मिसाल एक जिस्म के मानिंद है। जिस्म का कोई हिस्सा बीमार पड़ जाए तो सारा जिस्म उससे शिकायत महसूस करता है, वो सारे जिस्म को बुखार आ जाती है और उसकी वजह से नींद पूरे जिस्म को राहत महसूस नहीं होती, न आंखें सोती है, न दिल को करार आता है, न दिमाग सुकून से रहता है, न हाथ और पैरों की बेचैनी दूर होती है। पैर में कांटा चुभे तो सारा जिस्म उसकी वजह से परेशानी का शिकार होता है। तो इसीलिए अल्लाह पाक ने सूरह हुजरात में बहुत बातें बयान फरमाए जिसकी वजह से इत्तेहाद कायम होता है। अल्लाह ने फरमाया, इन्नमल मुमिनूना इख्वतुन फास्लिहू बैना अखवैकुम वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुरहमून। अल्लाह ने फरमाया, ईमान वाले आपस में भाई भाई हैं, दो भाइयों में अगर कुछ हो तो उनकी इस्लाह करो, अल्लाह से डरो, अल्लाह की तरफ से तुम्हारे ऊपर रहमत की बारिश हो। आगे अल्लाह ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन असा अन यकूनु खैरम मिनहुम वला निसाउम मिन निसाइन असा अन यकुन्न खैरम मिनहुन। ईमान वालो, कोई कौम किसी कौम का इस्तेहज़ा न करे, मजाक ना उड़ाए। क्यों एक दूसरे का मजाक उड़ाओगे, एक दूसरे की नजर में हल्के बन जाओगे, दिलों में दूरियां और नफरतें पैदा होंगी। जो इत्तेहाद है वो पारा पारा हो जाएगा। इसलिए किसी का भी मजाक न उड़ाओ, न औरतें औरतें का मजाक उड़ाएं, न मर्द मर्दों का मजाक उड़ाएं, कोई किसी का मजाक न उड़ाए। आगे फरमाया, वला तनाबज़ु बिल अलक़ाब, किसी को बुरे लक़ब से न पुकारो।
جیسے ہمارے آڑے نام رکھنے کی، اس کے لیے کوئی لفظ اختیار کرنے کی، اس کے پیٹھ پیچھے بولنے کی عادت ہے۔ قرآن نے کہا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ، ایمان کے بعد یہ بہت ہی برا کام ہے، بہت زیادہ برا کام ہے۔ اور اللہ نے فرمایا وَمَن لَّمْ يَتُبْ، اگر یہ مذاق اڑانے سے، آپسی استہزاء کرنے سے، ٹھٹا اڑانے سے، ٹھٹا کرنے سے، دوسروں کو چھیڑ چھاڑ کرنے سے اگر وہ توبہ نہیں کرتا، قرآن نے کہا یہ تو بڑے ظالم لوگ ہیں، ظلم کرنے والے لوگ ہیں۔ کس پر ظلم؟ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے لوگ ہیں، اور اس ظلم کا انجام ان کو جہنم کی آگ کی شکل میں بھگتنا پڑے گا۔ اور آگے اللہ پاک نے سورہ حجرات میں جیسے میں نے عرض کیا، اس سے پہلے کی آیتوں میں اللہ نے بیان کیا، ایمان والو اگر کوئی فاسق گنہگار تمہارے پاس کوئی خبر لائے، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اس کی اچھی طرح سے تم جانچ پڑتال کر لو، اس سے تم وضاحت حاصل کر لو، کہیں یہ خبر تمہیں آپس میں لڑانے تو نہیں لایا، اس کی بات سن کر تم آپس میں نہیں لڑ جاؤ گے۔ ہر جماعت کے کچھ چمچے ہوتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں، وہ ادھر بھی جاتے ہیں، وہاں کی بات سن کر یہاں لگاتے ہیں، ان کی بات سن کر یہاں پہنچاتے ہیں، آپس میں دوریاں پیدا ہوتی ہیں۔ تو اسی لیے قرآن نے کہا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، کہ اگر تم نے اس کے بارے میں جانچ نہ کی، اس سے وضاحت طلب نہ کی، تو ہو سکتا ہے کہ ایک قوم دوسرے قوم پر حملہ آور ہو جائے، ان کو نقصان پہنچا دے، پھر جب پتا چلے کہ ہمارے سے غلطی ہوئی تو پھر اپنے کیے پر شرمندہ انہیں ہونا پڑے گا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، مومنو جانو تمہارے درمیان اللہ کے رسول ہیں۔ آج ہمارے درمیان رسول اللہ کے تعلیمات ہیں، اللہ کے نبی کے یہ تعلیمات ہم کو آپس میں لڑنے جھگڑنے سے روک کر آپسی الفت کا پیغام دیتی ہے۔ حضور نے پوچھا الا اخبرکم، اے میرے صحابہ کیا میں تم کو نہ بتاؤں وہ عمل جو نفل نماز سے افضل ہے، وہ کام جو نفل روزوں سے افضل ہے، وہ عبادت، وہ کار خیر جو نفلی صدقہ و خیرات سے افضل ہے۔ آپ بتائیں ایک آدمی صدقہ خیرات کرتا ہے، اس کا 1 روپیہ غریب مستحق کے ہاتھ میں پڑنے سے پہلے رب ذوالجلال کے ہاں پہنچتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اس کو اجر و ثواب عطا کرتے ہیں۔ اور صدقہ وہ چیز ہے جو آئی ہوئی بلا کو ٹالنے کی طاقت رکھتی ہے۔ الصدقۃ تدفع البلاء، بلا کو روکنے، بلا و مصیبت کو ٹالنے کی طاقت اللہ نے صدقے میں رکھا ہے۔ تو کیسا یہ عمل ہے، اللہ کو کتنا پسندیدہ یہ عمل ہے کہ اس سے مصیبتیں دور ہوتی ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ جب بندہ خیر خیرات کرتا ہے، صدقہ دیتا ہے، وہ غریب کا وہ کام اور ضرورت پورا ہوتا ہے، اللہ کی مدد صدقہ کرنے والے کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ اتنا بہترین عمل حضور نے فرمایا اس سے بھی بہترین عمل نہ بتاؤں؟ نماز جیسی عبادت، نماز میں کھڑے ہو کر بندہ اپنے خدا سے بات کرتا ہے اور رکوع کر کے اس کی بندگی کا اظہار کرتا ہے، سجدے میں پہنچ کر اپنی عاجزی کی پیشانی اس کے قدموں میں گویا رکھ دیتا ہے اور اپنی عاجزی، تذلل اور اپنی تواضع کی انتہائی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ مولا میرا کچھ نہیں، میں کچھ نہیں، سب کچھ ہے تو تو ہے، تو نے ہی دیا ہے، پیدا تو نے کیا ہے، سب کچھ تیرا ہی ہے، اور پاک ہے تیری ذات، تو تو بلند و بالا ہے۔ یہ اپنی زبان سے اقرار بھی کرتا ہے، اپنے عمل سے اس کا اظہار بھی کرتا ہے۔ نماز جیسی عبادت اور نفل نماز اللہ کے حبیب نے فرمایا اس سے بھی افضل عمل نہ بتاؤں؟
اور روزہ، نفل روزہ ہی صحیح، روزے پر اللہ پاک اجر عطا فرماتے ہیں، اور انتہائی مخلصانہ عمل۔ کوئی روزے سے ہو، بازو والوں کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ روزے دار ہے کہ بغیر روزے سے ہے۔ انتہائی رازدارانہ عمل، اللہ اس عمل سے کتنا خوش ہوتے ہیں کہ میرا بندہ میرے نام پر کھانا چھوڑ دے، میرا بندہ میرے حکم پر پانی پینا چھوڑ دے، میرا بندہ اور بندی میرے لیے میری خاطر اپنی خواہشات کو پورا کرنا چھوڑ دے۔ اتنا اللہ کو یہ عمل محبوب ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کیا میں اس نفل روزے سے افضل عبادت، افضل عمل نہ بتاؤں؟ صحابہ کب پیچھے رہنے والے، ہمیشہ ان کو شوق، ہمیشہ ان کو ذوق، کوئی بھی عمل ملے فوراً وہ کام کرنا چاہتے ہیں، کوئی بھی نیکی کا کام ملے سب سے پہلے آگے بڑھ کر کرنا چاہتے ہیں۔ تو صحابہ نے فرمایا بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں، ہم تو اسی کے منتظر ہیں، ارشاد فرما دیجئے یا رسول اللہ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اصلاح ذات البین، آپس میں اگر کسی دو بندوں میں بگاڑ آ جائے، دو بندوں میں کوئی انبن ہو جائے، ان کی اصلاح کی فکر کرو کہ یہ تمہاری نفل نمازوں، نفل روزوں اور نفل صدقہ و خیرات سے افضل عمل ہے۔ آج بجائے اس کے بہت سے لوگوں کی عادت ہے، ادھر گئے وہاں سے لیا، ان کو جا کر پن مار دیا، ادھر سے وہاں سے بات لی، یہاں آ کر ان کو لگا دیا۔ بھائیو، ان دوسروں کے گھروں کو جلانے والوں، تمہارا خود گھر آگ کی لپیٹ میں آ جائے گا، تم کہیں کے نہیں رہ جاؤ گے۔ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں وہ کہیں کے نہیں رہ جائیں گے۔ تو میں نے عرض کیا قرآن نے حکم دیا آپسی اصلاح کی فکر کرو۔ آگے فرمایا ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، مومنو زیادہ گمان کرنے سے بچو۔ کوئی اگر اچھا کام کر رہا ہے اس کے بارے میں بھلا سوچو اور خیر کا ارادہ کرو۔ حضور نے فرمایا ظنوا بالمؤمنین خیرا، ایمان والوں کے ساتھ خیر کا گمان رکھو، بھلائی کا گمان رکھو۔ اگر زیادہ بدگمانی کا شکار ہوگے، قرآن نے کہا ان بعض الظن اثم، بعض گمان تو گناہ ہوتے ہیں، ولا تجسسوا، ایک دوسرے کے پیچھے نہ پڑو، تجسس میں نہ رہو، ولا یغتب بعضکم بعضا، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ اپنے مردہ بھائی کے گوشت کو کھائے؟ فکرہتموہ، تم سب اس کو ناپسند کرتے ہو۔ تو یہ غیبت کرنا، پیٹھ پیچھے برائی کرنا اتنا بدترین گناہ ہے۔ تو مجھے عرض کرنا یہ ہے ان ساری آیتوں میں اللہ پاک نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے ان کا حکم اس لیے تاکہ مسلمان متحد و متفق رہے، آپس میں اتحاد رہے۔ غیبت کرو گے اتحاد کو نقصان ہوگا، بدگمانی کرو گے اتحاد کو نقصان ہوگا، تجسس کرو گے اتحاد کو نقصان ہوگا، اگر برے القاب سے پکارو گے اتحاد کو نقصان ہوگا، مذاق اڑاؤ گے اتحاد کو نقصان ہوگا، اور کسی بھی بات کا اعتبار کر لو گے اتحاد کو نقصان ہوگا، کسی بھی خبر دینے والے کی بات کا، ادھر ادھر کی لگانے والے کی بات کا اعتبار کر لو گے اتحاد کو نقصان ہوگا۔ پوری سورت کے احکام ہم کو یہ بتاتے ہیں کہ مسلمانوں کا آپسی اتحاد بہت ضروری ہے۔ متفق رہو گے، متحد رہو گے تو تبھی ہماری طاقت کا مظاہرہ ہوگا، ورنہ ہماری طاقت ٹکڑوں میں، ٹولیوں میں، اداروں میں، افرادوں میں بڑھ جائے گی، تو پھر ہم کو کوئی دنیا میں ہماری نہ عزت باقی رہے گی، اور کوئی ہمارے طاقت کے سامنے، وہ جب ہماری طاقت کمزور پڑ جائے گی، مٹھی بھر جماعتیں بھی ہم کو اپنی آنکھیں دکھا کر بات کرنا شروع کریں گی اور ہمیں ڈرائیں گی، ہم کو دبائیں گی، اور اللہ معاف کرے ہماری نسلوں کا انجام کیا ہوگا۔ تو اس لیے
آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ یہی چاہتا ہے کہ ملک میں سب مل کر سر اٹھا کر جینے کی کوشش کریں، ایک دوسرے کے سر کو نیچا کرنے سے گریز کریں، ایک دوسرے کو کمزور کرنے سے گریز کریں، سب سر اپنا اٹھائیں، سب شان سے جئیں، سب عزت سے جئیں، ایک دوسرے کا ساتھ دے کر جئیں۔ قرآن نے کہا تعاونوا علی البر والتقوی، ایمان والو ایک دوسرے کی مدد کرو تقوی اور پرہیزگاری نیکوکاری کے کاموں میں، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، گناہ اور دشمنی کے حد سے تجاوز کرنے کے کاموں میں تعاون نہ کرو، مدد نہ کرو، نیکی کے کاموں میں بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کا خیال کرو، ایک دوسرے کی مدد کرو، معاون بنو، تم معاند و دشمن نہ بنو بلکہ معاون اور دوست بننے کی فکر کرو۔ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے ہمارے شہر میں بھی تمام تنظیمیں ایک دوسرے کے ساتھ ایک آگے بڑھ کر ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو کر تمام ادارے تمام مسلک کے لوگ مل کر ایک دوسرے کا ساتھ دے کر آج جو وقف کے قانون میں ترمیم کی گئی ہے، جیسے ملک میں اتحاد کا ثبوت پیش کیا جا رہا ہے، اسی طرح ہمارے شہر میں بھی اور ہمارے ضلع کے مختلف تعلقوں میں بھی کوششیں ہو رہی ہیں کہ کسی طرح مسلمان آپسی اتحاد و اتفاق کے ساتھ کالے قانونوں کا کھل کر اس کے خلاف مظاہرہ کر سکیں۔ الحمدللہ مسلم پرسنل لا بورڈ کی آواز پر تمام تنظیمیں جڑ رہی ہیں، اللہ کا شکر ہے سب نے ہاں بھری، حامی بھری اور سب آگے بڑھ رہے ہیں کہ ایک آواز ہو کر ایک انداز میں اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے، 2-3 ملاقاتیں ہوئی، مشاورتیں ہمارے شہر میں ہوئی، سب نے ایک آواز ہو کر اللہ کی قسم خوشی کی انتہا نہ رہی، ہمارے بڑے ہم سے بڑے سرپرست بہت کام کیا شہر کے لیے، علاقے کے لیے بڑی خدمتیں ان کی، سیاسی قائدین بھی ہیں، عمائدین بھی ہیں، انجمن اور اداروں کے ذمہ داران بھی ہیں، سب نے ایک آواز ہو کر لبیک کہتے ہوئے کہ ہم سب مل کر اللہ کے دین کے لیے، مسجدوں کے لیے، مدرسوں کے لیے، عیدگاہوں کے لیے، قبرستانوں کے لیے، میں تو اس بات سے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے یہ کہوں گا کہ ہمارا شہر مثال ہے دوسرے شہروں کے لیے، ہمارے دوسرے علاقوں کے لیے کہ سب مل کر اتحاد و اتفاق کے ساتھ کام انجام دینا چاہتے ہیں۔ کیا ادارے، کیا انجمنیں، کیا تنظیمیں سب مل کر کام کرنا چاہتے ہیں، تو اس لیے ایک دوسرے کا خیال کرتے ہوئے، ایک دوسرے کی عزت و احترام کو بحال رکھتے ہوئے اگر ہم نے اس کام کو کیا تو یقیناً وہ دن دور نہیں کہ یہ قانون واپس لے لیا جائے۔ تو جیسے کل آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ کتنی محنتیں مسلم پرسنل لا بورڈ نے کی، آپ میں سے بھی سب سے گزارش کی گئی، باہر QR کوڈ لگایا گیا، آپ سے گزارش کی گئی کہ آپ JPC کو آپ یہاں سے میل کریں، آپ نئے آنے والے اس قانون کے خلاف اپنی رائے دیں۔ کروڑوں مسلمانوں نے اس کے خلاف رائے دی۔ مسلم پرسنل لا بورڈ کے ذمہ داروں نے جگہ جگہ کانفرنسیں کی، لوگوں کو اس کے بارے میں بیدار کیا، سیاسی پارٹیوں کے قائدین سے ملاقات کی، ان کو سمجھایا کہ وقف میں جو قانون میں ترمیم کیا جا رہا ہے ہماری شریعت میں درپردہ مداخلت ہے، مسلمان اس کو برداشت نہیں کر سکتا، لیکن ملک کے کچھ ضدی لوگ، نااہل لوگ جو اب حکومت پر قابض ہو چکے ہیں، اگر وہ اہل ہوتے قانون کے جو عام آرٹیکل ہیں جو سب کے لیے برابری، مساوات اور ایک دوسرے کے حق اور انصاف کی اس میں بات کی گئی ہے اور مذہبی آزادی کی بات کی گئی ہے، اس سے چھیڑ چھاڑ کی کوئی ضرورت نہیں۔ جو ہمارا ملک کا آئین ہے، ہمارے ملک کا دستور ہے، اسی کے جو دفعات ہیں، اسی کے جو آرٹیکلز ہیں، اسی کے خلاف کوئی قانون وہ پیش نہیں کرتے اگر تھوڑی سی بھی سمجھ بوجھ رکھتے۔ لیکن
لیکن ان کو تو صرف مسلمانوں کو دبا کر رکھنا ہے، مسلمانوں کی تنظیموں کی طاقتوں کو توڑنا ہے، لیکن وہ بھول گئے کہ ہمارے پاس ایک ایسی طاقت ہے، وہ طاقت کبھی بھی مسلمان کو ایک کر دیتی ہے، چاہے مسلمان سنی کیوں نہ ہو، مسلمان شیعہ کیوں نہ ہو، بریلوی کیوں نہ ہو، دیوبندی کیوں نہ ہو، اہل حدیث کیوں نہ ہو، مسلمان ہزاروں تنظیموں میں بٹا ہوا کیوں نہ ہو، وہ ایک طاقت مسلمان کو ایک کر دیتی ہے، وہ شریعت مطہرہ کی طاقت ہے، وہ کلمہ طیبہ کی طاقت ہے۔ کلمے کی بنیاد پر مسلمان ایک ہو جاتے ہیں، قرآن کی بنیاد پر مسلمان ایک ہو جاتے ہیں۔ ابھی ناموس رسالت کے ساتھ ایک گستاخ نے، ملعون نے بے ادبی کی، تمام مسلمانوں نے اپنا اختلاف بھلا دیا، تنظیموں نے اپنا اختلاف بھلا دیا، اداروں نے اپنا مفاد بھلا دیا، جمع ہو گئے، ایک پلیٹ فارم پر کھڑے ہو کر آواز دی کہ مسلمان اس کو کبھی کسی قیمت پر برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے۔ وہ دین محمدی، وہ دین شریعت، وہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جو ہم کو ایک کرتا ہے۔ اسی لیے قرآن نے کہا، اللہ نے آپس میں ایمان والوں کے دلوں کو وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، میرے محبوب اللہ نے، اس نے ایمان والوں کے دلوں میں نرمی پیدا کی، آپس میں الفت پیدا کیا، ان کو جوڑ دیا۔ لو انفقت ما فی الارض جميعا، اگر آپ زمین میں جو کچھ خزانے ہیں سب خرچ کر دیں، ما الفت بین قلوبہم، آپ ان کے قلوب کو جوڑ نہیں سکتے، آپ ان کے درمیان تالیف نہیں کر سکتے، ان میں الفت پیدا نہیں کر سکتے تھے۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ پاک نے دلوں کو جوڑ دیا ہے، یہ اللہ کی مہربانی ہے، وہ اللہ پاک نے جوڑا ہے، ایمان کی بنیاد پہ جوڑا ہے۔ ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبین، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے۔ بکھرے ہوئے تاروں کو جوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کی ایک روشنی بنا دی ہے، ایک ان کو اللہ پاک نے تابناک مستقبل دیا ہے۔ آزادی سے پہلے کے حالات کو یاد کریں کہ مسلمانوں نے نہ بریلوی دیکھا، نہ دیوبندی دیکھا، نہ کوئی اور تنظیم دیکھی، سب مل گئے، سب نے ساتھ دیا، ایک آواز ہو کر، ایک زبان ہو کر مسلمانوں نے اپنے آپسی اختلافات کو دھیرے دھیرے بھلا دیا، سب ایک جان ہو کر دشمنوں کے سینہ سپر ہو گئے، ان کی بندوقوں میں رہنے والی گولیاں ختم ہو گئی، اور گولی کھانے والے سینے ختم نہ ہو سکے۔ مسلمانوں کو اللہ پاک نے کامیاب کیا، یہ ملک آزاد ہوا۔ برادران وطن بھی شروع میں مسلمان ہی اس کا دفاع کرتے رہے، بعد میں برادران وطن بھی ساتھ دینے لگے، وہ بھی جڑنے لگے، پھر ملک آزاد ہوا۔ آزاد ملک میں قانون بنا تو اس میں سب کو آزادی دی گئی تاکہ ہر ملک کا ہر باشندہ عزت اور آزادی کے ساتھ اس ملک میں سر اٹھا کر جی سکے، اپنے مذہب پر عمل کر سکے، مذہب کی پرچار کر سکے۔ لیکن کچھ طاقتیں اسی وقت سے کوشش کر رہی تھی کسی طرح اس ملک کو ایک خاص لوگوں کا ملک بنا دیا جائے، اس جمہوری ملک کے اس گلدستے کے پھولوں کو بکھیر دیا جائے اور اس پر ایک رنگ چڑھا دیا جائے۔ مسلمانوں عہد کرو، جب تک جیو گے اس وقت تک ملک میں ایسا کبھی ہونے نہیں دیں گے۔ اے ایمان والو، یہ اللہ کی دھرتی ہے، یہ اللہ کی زمین ہے، اس کا مالک اللہ ہے۔ ہم مسلمان ہیں، اپنی نماز ادا کرنے کے لیے ہم نے مسجدوں کو بنوایا، عید کی نماز پڑھنے کے لیے عیدگاہوں کا انتظام کیا، اپنے مرحوم بھائیوں کی تدفین کے لیے ہم نے قبرستانوں کا انتظام کیا، ہمارے بچوں کی تعلیم کے لیے ہم نے مدرسوں کا انتظام کیا، ہمارے بیماروں کے علاج کے لیے ہسپتال کا انتظام کیا، مسلمانوں کے یتیموں، بیواؤں، لاچاروں، بے کسوں، بے سہارا لوگوں کی مدد کے لیے مختلف فلاحی کاموں کے لیے زمین اور جائیداد کو وقف کیا۔ آج بڑی بڑی عمارتیں اس پر قائم ہیں، اس کی آمدنی سے مسلمانوں کی خدمت کا جو بھی ٹوٹا پھوٹا کام ہو رہا ہے۔ تو یہ ہمارے بزرگوں نے جو کچھ کیا یہ ہماری آبادی کی حفاظت کے لیے ہے۔ آپ نے کیوں پیسے لگائے نماز ادا کرنے کے لیے، عیدگاہ کے لیے کیوں مسلمانوں کا پیسہ ہم خرچ کر رہے ہیں؟ نماز عیدین کے لیے ہم اس کی حفاظت کا، اس کی دیکھ ریکھ کا، پاکی صفائی کا، قبرستانوں کا
क्यों पैसा खर्च करते हैं? इसमें तमाम मुसलमानों का पैसा लगता है, तमाम इदारों का पैसा लगता है और इसके जरिए से ये काम होता है और ये काम क़यामत की सुबह तक जब तक अल्लाह चाहे होता रहेगा। जो कुछ इसकी खिदमत अंजाम दे रहे हैं यकीनन काबिल मुबारकबाद हैं। वो अल्लाह की नजर में मकबूल बंदे हैं जो ये सही नीयत से इसकी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। अल्लाह ने आपको मौका दिया, आप इसकी खिदमत करें, और किसी को मौका मिला वो उसकी खिदमत करे, लेकिन ये गलत फहमी भी छोड़ दें कि मैंने ही सब कुछ किया, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। हम हैं, अल्लाह ने हमको मौका दिया, हम करेंगे, काम बाकी रहेगा, हम दुनिया से चले जाएंगे, कोई और हमारी जगह ले लेगा, कोई और काम करेगा। तो ये काम तो बड़ा है, इसको तो करना ही पड़ेगा, जो करेगा उसकी सआदत है। तो ये जो मस्जिद तामीर हुई है, आप सब ने मिलकर इसकी कोशिश की। कुछ लोगों ने ज्यादा वक्त दिया, कुछ ने कम वक्त दिया, कुछ लोगों ने ज्यादा पैसे दिए, कुछ ने कम पैसा लगाया। तो इस तरह सबकी मेहनत ये मस्जिद बनी। तो अब बताएं, इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी हमारी है या दूसरों की है? हमारी ही इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी है। हम खुद इसकी हिफाजत कर सकते हैं। मुसलमान का एक एक बच्चा वो इतना बासलाहियत है कि इसकी हिफाजत कर सकेगा। तो इसमें हुकूमत के कारिंदों की मुदाखलत की जरूरत क्या है? यही ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड चाहता है। तो इसलिए बोर्ड की तरफ से चंद हिदायतें कि आप जो भी आप काम करें ट्रस्टों के जरिए से करें। इसके अलावा जो सोसाइटी एक्ट होता है या अर्जेंट में जल्दी में आपने सबसे राय लिए बगैर ऐसे ही मस्जिद को मदरसे में वक्फ बोर्ड में जमा कर दिया तो भी आइंदा कुछ ना कुछ हो सकता है। तो इसलिए हमारे बुजुर्ग ये चाहते हैं ट्रस्ट के जरिए से काम करें ताकि इसमें मुदाखलत ना हो। सोसाइटी एक्ट में जाएं तो उसमें भी दलितों का लाजिमी तौर पर उसमें हिस्सा होता है, उनका इश्तिराक होता है और भी बहुत सी चीजें हैं। तो बहरहाल जो अब से पहले हुआ वो हमको नहीं मालूम क्या हुआ, लेकिन आइंदा इसकी फिक्र की जाए, इसका ख्याल और लिहाज रखा जाए। तो गर्ज मेरे भाइयों, आज जरूरत है हमारे काम से हम बताएं कि हम मुसलमान हैं और जिंदा दिल हैं, जिंदा दिली का सबूत देंगे। मेरी ये बातें आप इसको गलत नजरिए से न देखें। ये कुरान पाक के मैंने मुख्तलिफ आयतें पढ़ी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुख्तलिफ रिवायतों और हदीसों का मैंने हवाला दिया, उनको सामने रखकर अर्ज कर रहा हूं कि हमारी कौम की कामयाबी, हमारी फतह और हमारी नुसरत, हमारी कौम का रोशन मुस्तकबिल हमारे इत्तेहाद में है। इत्तेहाद को पारा करने वाली क्या क्या चीजें हो सकती हैं, मेरी तरफ से नहीं बल्कि कुरान की तरफ से मैं आपके सामने मैंने उसे वजाहत करने की कोशिश की। अगर इस काम में पड़ेंगे तो आपस में इख्तिलाफ बढ़ेगा, नफरतें जन्म लेंगी, अदावतें बढ़ेंगी, दूरियां पैदा होंगी। तो अल्लाह का करम है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हमारी तंजीमों को जोड़ने का भी काम कर रहा है, हमारे इदारों को जोड़ने का भी काम कर रहा है, हमारे अमाइदीन को जोड़ने का भी काम कर रहा है, सियासी कायदीन को भी जोड़ने का काम कर रहा है। बल्कि बरादरान वतन जो खुले जहन के हैं, जो जमहूरी जहन रखते हैं, सेक्युलर माइंडेड हैं और जो अब भी कानून की बालादस्ती चाहते हैं, उनसे भी वो बातें करके उनको भी अपने साथ जोड़ने की फिक्र कर रहा है। तो इसलिए आप सब एक जबान होकर आप अपने दिल में पुख्ता इरादा करें कि हम सब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की हर दावत पर लब्बैक कहेंगे, हर पुकार पर उनके साथ देंगे। अगर उन्होंने कहा आगे बढ़ो, आगे बढ़ेंगे। अगर हमने मिलकर एक फैसला तय कर लिया कि हम फुला वक्त में फुला जगह रैली करेंगे, लेकिन हमारे बुजुर्गों ने कह दिया कि आपको करने की जरूरत नहीं, तो फिर कोई इदारा और तंजीम ये काम नहीं करेगा, कोई इंफरादी तौर पर ये काम नहीं करेगा। किसी को जरूरत नहीं कि हमने हमारे बुजुर्गों से वादा कर दिया कि अब आप जो कहेंगे वो करेंगे। आपने रुकने को कहा तो हम रुक जाएंगे, आगे बढ़ने को कहा, हमारी जितनी भी मसरूफियत हो, काम हो, वो सब छोड़ छाड़ कर हम आगे बढ़ेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको समझने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमारे इत्तेहाद को और मजबूत बनाए। अल्लाह पाक हमारे दिलों में जोड़ पैदा फरमाए। जैसे दीन नसीहत व
خیر خواہی کا نام ہے، ویسے ہی خیر خواہی کے ساتھ ہر مسلمان کو جینے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسروں کا برا چاہنے سے اللہ پاک پوری حفاظت فرمائے۔ جو ہمارے ملک میں جو نیا وقف کا قانون متعارف کرایا گیا ہے، اللہ تبارک و تعالی جلد سے جلد اس کے واپسی کے شکل صورتیں پیدا فرمائے۔ اللہ تبارک